السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے حدیبیہ تک آخری 17 سوال و جواب۔ سوال نمبر 31، وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 4 نمازیں قضا ہوئی؟ جواب، غزوہ احزاب، جس میں متصل اور مسلسل تیر اندازی اور سنگ باری کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا۔ سوال نمبر 32، ہجرت کے بعد پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے؟ جواب، تقریباً 1400۔ سوال نمبر 33، ہجرت کے بعد پہلے بار عمرہ کرنے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے تو مکہ کی راہ میں کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی اور باوجود کوشش کے ہرگز نہیں اٹھتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے؟ جواب، سینۃ المراد، سینۃ المراد میں جو حدیبیہ کے پاس ہے۔ سوال نمبر 34، حدیبیہ میں پہنچے اور قیام فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے کون آئے تھے؟ جواب، قبیلہ بنو خزاعہ کا رئیس بدیل بن ورقہ چند سواروں کے ساتھ۔ سوال نمبر 35، حدیبیہ میں قیام فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قریش مکہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ انہیں بتا سکے کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں عمرہ کے لیے آئے ہیں؟ جواب، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 36، حدیبیہ میں قریش کے خلاف جنگ کی بیعت لیتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی جانب سے بیعت کی تھی؟ جواب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو۔ سوال نمبر 37، عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے مسجد حرم میں اذان دی تھی؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 38، قریش مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں صلح نامہ لکھتے وقت قریش کا نمائندہ کون تھا؟ جواب، سہیل بن عمر۔ سوال نمبر 39، حدیبیہ سے مدینہ واپس جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کس سال ادا کیا تھا؟ جواب، ذی القعدہ 7 ہجری میں۔ سوال نمبر 40، عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک مکہ میں مقیم رہے تھے؟ جواب، 3 دن تک۔ سوال نمبر 41، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر کس سے نکاح کیا تھا اور اس کے محرک کون تھے؟ نیز محرک کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ تھی۔ سوال نمبر 42، جنگ احزاب کے موقع پر کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب، حضرت سلمان فارسی نے۔ سوال نمبر 43، بیعت رضوان کے موقع پر سب سے پہلے جس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی ان کا نام بتائیے؟ جواب، حضرت سنان بن ابو سنان اسدی جو عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ سوال نمبر 44، وہ کون سا درخت ہے جسے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس لیے کٹوا دیا تھا کہ لوگ اس کے نیچے نمازیں پڑھتے اور چڑھاتے تھے؟ جواب، یہ شجر الرضوان تھا، غالباً ببول کا درخت تھا جس کے نیچے بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی حدیبیہ میں پہنچنے کے بعد جب معلوم ہو کہ حضرت عثمان کو قریش مکہ نے شہید کر دیا ہے تو ان کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کفار سے جنگ کرنے کی بیعت کی تھی۔ سوال نمبر 45، حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والا قریش کا سب سے پہلا سفیر کون تھا؟ جواب، عمر بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 46، صلح نامہ
حدیبیہ کے بعد مکہ سے آنے والی وہ کون سی عورت تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبہ کے باوجود واپس نہیں کیا تھا اور فرمایا تھا کہ معاہدہ مردوں کے لیے، عورتوں کا اس میں ذکر نہیں؟ جواب: مشہور دشمن اسلام عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 47، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا تھا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان؟ جواب: مشہور اسلامی سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک۔ تو یہ تھے آج کے 17 سوال و جواب۔ اس کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور انہوں یاد کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔